ڈر تھا کہ ہمارے ہمسائے میری بہنوں سے جسم فروشی کا کام کروائیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی چاروں بہنوں اور ماں کی جان لے لی۔ کون ہے یہ نوجوان جس نے نہ صرف اپنی ماں اور بہنوں کو جان سے مارا بلکہ ان کو مار دینے کے بعد 7 منٹ کا ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر اپنی ماں اور اپنی چاروں بہنوں کو حالت میں دکھاتا رہا۔ وہ لائیو مناظر جب سوشل میڈیا کے لوگوں نے دیکھے، جب وہ تمام پلیٹ فارمز پر ویڈیو جاری ہوئی تو سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ مچ گیا۔ 24 سالہ یہ نوجوان ہے جو کہ بھارت شہر آگرہ میں رہتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ مل کر اپنی چاروں بہنوں اور ماں کی جان لے لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈیٹیلز کی طرف چلیں تو یہ جو نوجوان ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ آگرہ سے لکھنؤ جاتا ہے نیا سال منانے کے لیے۔ ایک ہی کمرے میں تمام لوگوں کو ٹھہراتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں اپنی بہنوں کو اور ماں کو رکھ کر باپ کے ساتھ مل کر ان تمام کو جان سے مار دیا جائے۔ چاروں بہنوں کو اور ماں کو باپ کے ساتھ پلاننگ کر کر جان سے مارتا ہے اور اس کے بعد باپ کو چھوڑتا ہے اسٹیشن کہ تم واپس چلے جاؤ اور خود کو حوالے کر دیتا ہے پولیس کے پاس جاتا ہے اور پولیس کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی چاروں بہنوں اور ماں کی جان لے لی ہے۔ فلانی جگہ پر اس ٹائم وہ لوگ موجود ہیں، آپ لوگ جا کر جائے وقوع کا جائزہ لے لیں۔ اور اس کے بعد نہ صرف میں نے مارا ہے ان کو بلکہ سوشل میڈیا پر میں نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ چاروں بہنیں اور ماں حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ جگہ سے شوار اکٹھے کیے جاتے ہیں جس میں بلیڈ ہوتا ہے، جس میں ایک دوپٹہ ہوتا ہے، جس میں ایک کو گلا گھونٹ کے جاتا ہے اور باقیوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، نبض کاٹی جاتی ہے۔ اتنی حیوانیت کے ساتھ یہ نوجوان اپنی بہنوں اور ماں کی جان لیتا ہے۔ پولیس اب اس سے پوچھتی ہے کہ سارا کیا معاملہ ہے، کیوں تم نے اس طرح سے کیا، کیوں ماں کی جان لی، کیوں اپنی بہنوں کی جان لی؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو ہمسائے ہیں، جو میرے محلے دار ہیں، وہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ میرے پاس جو جگہ ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ ایک پورا مافیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس جگہ پر قبضہ نہ کر لیں۔ دوسرا مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ لوگ جسم فروشی کا دھندا کرواتے ہیں۔ اگر میرے باپ اور مجھے کسی کیس میں اگر یہ پھنسا دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم دونوں کے پھنس جانے کے بعد فروشی کا کام کرواتے۔ کئی دفعہ ان کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر، کئی دفعہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے تنگ آ کر کہ یہ میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے پولیس میں رپورٹ کی لیکن میری کبھی کسی نے نہیں سنی۔ میری سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے آج اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ پولیس نے ان لوگوں سے رشوت لی اور ہم لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ اب پولیس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے ان چاروں کو اور اپنی ماں کو دینے کے بعد ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ اب اگر آپ کو میں اس ویڈیو بیان کے بارے میں بتاؤں تو اس ویڈیو بیان کا آغاز اس نے شروع کیا السلام علیکم سے، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کی جان صرف اس وجہ سے لی ہے کیونکہ میں اپنے محلے داروں سے بہت تنگ ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری بہنوں سے کوئی جسم فروشی کا کام نہ کرواتے، جس وجہ سے میں نے وہ وقت آنے سے پہلے ہی اپنی بہنوں کو اور ماں کو ختم کر دیا۔ اب یہ کالونی کے لوگوں کو اس نے ٹارگٹ بنایا اور کالونی کے لوگوں پر ہی اس نے الزام لگایا کہ وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا بیان تھا اس میں اس نے بولا کہ میں مسلم مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور اب میں اپنا مذہب تبدیل کر کر ہندو مذہب میں آنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر کو ایک مندر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ مجھے ہراساں کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے۔ اسی ڈر سے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کر نہ گزرے، میری بہنوں کی کوئی خرید و فروخت کا سلسلہ نہ جاری ہو جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، میں نے وہ وقت آنے سے پہلے ہی اپنی بہنوں اور ماں کو ہمیشہ کے لیے کی نیند سلا دیا۔ اب پولیس جب مزید کارروائی کرتی ہے صرف اس کے بیان پر یا اس کی اس پوری کہانی کے اوپر تو پولیس یقین نہیں کر سکتی تھی۔ پولیس جب محلے داروں کے پاس جاتی ہے، پوری انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے محلے دار، اب محلے داروں کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس میں محلے دار کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غصے والا اور لڑاکا انسان ہے، اس سے تو کوئی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ اس کی شادی ہوئی اور اپنی بیوی کو بیلٹوں کے ساتھ مارتا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صبح سے گیا، شام کو یہ گھر آتا تھا اور ان کے گھر سے اکثر گالم گلوچ کی آوازیں آتی تھی جو کہ اس کے والد اور یہ خود اپنی ماں بہنوں کو نکالتے تھے۔ ہمیشہ غصے میں رہنے کی وجہ سے محلے والے اس سے بات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ یہ پورا معاملہ تھا اور جب یہ اپنے کام سے واپس آتا تھا شام کو تو یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، صبح تک اپنے گھر میں ہی محصور ہو کے رہتا تھا۔ یہ اس پورا جو کارنامہ نوجوان چایا ہے جس کی عمر تقریباً 24 سال ہے اور اس نے اپنی چاروں بہنوں اور ماں کی
صرف اس لیے لے لی کہ کہیں محلے دار میری بہنوں سے جسم فروشی نہ کروائیں، کہیں میری بہنیں اس کام میں لگ نہ جائیں، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میرا یا میرے والد کا کیا ہوگا۔ نہیں سوچا کہ جن کو میں مار رہا ہوں وہ میری بہنیں ہیں، جن کو میں مار رہا ہوں وہ میری ماں ہے۔ جو بھی اس نے محلے داروں پر الزام لگائے اور جو الزام محلے داروں نے پھر اس کے اوپر لگائے، اس پورے معاملے میں جو پولیس ہے اس کیس کی پوری انکوائری کر رہی ہے اور پوری جو تحقیقات ہے وہ کر رہی ہے۔ جو بھی چیزیں ہوں گی پولیس ان کا پتہ لگا لے گی کہ قصوروار کون ہے، محلے دار ہیں یا واقعی میں یہ سارا معاملہ ایسے ہی تھا جیسے اس نے بتایا۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔